والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في الكلام المجيد: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے: صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کلام مقدس کو سمجھ کے پڑھنے کی اس مبارک نشست میں جو ہر جمعہ میں ہمیں اللہ عطا فرماتا ہے، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے کلام کے ساتھ، اپنی اس خوبصورت گفتگو کے ساتھ کچھ وقت کے لیے بیٹھنے کا موقع دیا، اور جمعہ کے اس مبارک وقت میں اللہ کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر سے پڑھنے کی ہمیں توفیق مل جاتی ہے. یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ قرآن کی آیت کو کسی انسان کو ایسا موقع ملے کہ وہ کچھ وقت کے لیے اس پہ غور کرے. کیونکہ قرآن کو ویسے تو پڑھا جاتا ہے اور لوگ پڑھتے ہیں قرآن، پڑھ پڑھ کے لوگوں نے اپنے گلے خشک کر لیے، لیکن ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو سمجھ کیا آئی ہے تو اس پہ کوئی جواب نہیں آتا. یہی کہا جاتا ہے جی ہمیں تو ایسے ہی کہا گیا ہے کہ بس ثواب کے لیے پڑھنا ہے. اپنے ماں باپ کو بھی دیکھا ہے، اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے، جی وہ تو ایسے ہی پڑھتے ہیں. تو قرآن صرف ثواب کی کتاب تو نہیں ہے، قرآن سمجھ کے پڑھنے والی کتاب ہے. اور انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ویسے تو یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے، کہ اس کتاب کو اتنا پڑھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا دنیا میں خطہ نہیں ہے، کوئی گلی، کوئی محلہ نہیں جہاں اللہ نے قرآن کا کوئی نہ کوئی قاری نہ پیدا کیا ہو. قرآن پڑھنے والا آپ کو ہر جگہ ملے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے. یعنی یہ واحد کتاب ہے جس کو لوگ سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں، جو اس کے ساتھ بہت بڑا گھناؤنا ظلم ہم کرتے ہیں اور اس کی پھر سزا پاتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اس قدر ناپسند کیا کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے کہ بغیر سمجھ کے اور اس کو بالکل اس کو سوچ سمجھ کے بغیر جانا جائے
تو اللہ ہمیں سے محفوظ کرے، آمین کہہ دو ذرا سارے، اللہ ہمیں سے محفوظ کر دے، اور ہم ہمیشہ اسی پہ رہیں کہ اللہ قرآن کو جب بھی ہمیں کھولنے کی توفیق دے تو ہم سمجھ کے پڑھیں۔ سورہ فرقان کی آخری آیات پڑھی جا رہی ہیں، اور ایک آیت رہ گئی تھی جو شاید فراموش ہو گئی، گو پچھلے جمعے ہم نے اسے مکمل کر لیا تھا، لیکن ایک آیت کریمہ درمیان سے سکپ ہوئی، شاید کسی وجہ سے ایسا ہوا، اس میں کوئی حکمت ہوگی، بولو، درمیان سے وہ سکپ ہو گئی، تو آج انشاءاللہ اس پہ سعادت ملے گی۔ رحمان کے بندوں کی خوبیاں قرآن بیان کر رہا ہے، اور سورہ فرقان کا یہ بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ آئیے انہیں ذرا دہرا لیجئے، اور پھر اس بات پہ جو آج کی جائے گی یہ سورت مکمل ہو جائے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ جب چلتے ہیں تو آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب کوئی ان سے گفتگو کرتا ہے، کوئی جاہل ان سے کلام کرتا ہے تو وہ بحث نہیں کرتے بلکہ سلام کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ میرے بندے وہ ہیں جو رات کو اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ انشاءاللہ کہو، میرے بندے وہ ہیں کہ جب یہ دعا کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور جہنم کی آگ سے وہ پناہ مانگتے ہیں۔ اور پھر میرے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا میرے بندے وہ ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور خدا کو نہیں پوجتے، اور نہ کسی جان کو قتل کرتے ہیں، اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں۔ اور میرے بندے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور پھر فرمایا میرے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کسی جگہ انہیں گواہی دینی پڑے تو جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، اور جب کسی جگہ کوئی لغو کام ہو رہا ہو، کوئی ایسا کام جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میرے بندے اس کام میں نہیں پڑتے بلکہ بڑے باوقار ہو کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہاں تک پڑھنے کی سعادت ملی۔ آج جو آیت پڑھی ہے، ارشاد فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ بڑے دھیان سے سنیے گا، میرے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کی طرف سے، کہ جب ان کے سامنے کوئی آیت پڑھی جاتی ہے اور ان کے سامنے کوئی نصیحت کی بات آتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو یہ اندھے اور بہرے ہو کر اس پر گر نہیں پڑتے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت پڑھی جاتی ہے اور میرے قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تو میرے بندوں کا یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ وہ اندھے بہرے ہو جائیں، ایسا انداز نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے یہ خوبصورت کلام اس لیے کیا کہ آج آپ دیکھیں تو یہی سب سے بڑی کمی نظر آتی ہے۔ کسی بات کو غور سے سننا یہ انسان کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو غور سے سننے کی خوبی رکھتا ہے، لہذا اللہ نے اس کا ذکر یہاں کیا۔ آپ نے غور کیا ہے اس بات پہ کہ اللہ نے بولنے کے لیے ہمیں زبان ایک دی ہے لیکن سننے کے لیے کان دو دیے ہیں، تو یہ ایک ہی کان سے کیا گزارا نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ ایک پیغام دے رہا ہے کہ تم نے سننا غور سے ہے، لہذا دو کان لے لو، دائیں بھی لگایا بائیں بھی لگایا، تاکہ میرے بندے دھیان سے سن لیں۔ اگر کوئی بائیں بات کرے تو بایاں سنے کان، اگر کوئی بائیں دائیں طرف ہو کے بات کرے تو دایاں کان سن لے، لہذا غور سے سننے کے لیے تمہیں کان دو دیے گئے۔
بولنے کے لیے زبان ایک دے دی گئی. لہذا غور سے سننا، غور سے سماعت کرنا، یہ قرآن کو سننے کی، اللہ کی آیات کو سننے کی پہلی شرط ہے کہ دھیان سے سنا جائے. کیا بات ہو رہی ہے، کس بات پہ، ٹاپک کیا ہے، یہ کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، یہ کیا گفتگو ہے. اور اس سے پھر ذہن کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا کہ اچھا میں نے تو کچھ یہ سنا تھا، یا میرے تجربے میں تو یہ بات ہے، یہ فلاں بات سننے کو مل رہی ہے، اچھا کتنی اچھی بات سنی ہے. اندر ہی اندر اس کی تعریف بھی کرنا اور ساتھ ساتھ اس کو سنتے جانا، یہ انسان کی بہت بڑی خوبی ہے. اور اللہ نے جو انسان کو یہ خوبی دی ہے اس کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ میرے بندے ایسے نہیں ہوں گے. اگر ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے گا اور قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی تو وہ اس کو کیجول نہیں لیں گے، اور اس طرح کا اچھا کوئی بات نہیں، پھر کیا ہے، ہزاروں درس سنے ہیں ایک اور سن لیتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے. ان کے لیے ہر درس، ہر قرآن کی آیت زندگی بدلنے والی آیت ہوتی ہے، اور وہ ہر آیت کو اسی طرح لیتے ہیں کہ یہ میری آخری آیت ہے، پتہ نہیں کل کو مجھے قرآن دوبارہ سننے کا موقع ملے بھی یا نہ ملے. تو جیسے کوئی شخص مرنے کے قریب سن رہا ہوتا ہے کسی کی بات کو، ایسے ہی وہ قرآن کی آیتوں کو غور سے سنتا ہے. یہ بہت بڑا کرم ہے. تو ذکر کیا اس بات کا خاص طور پہ قرآن میں اس کی اللہ نے ترتیب بنائی اور اس کا قرآن کے اندر نوٹ کرا دیا، ذکر کر دیا کہ یہ میرے بندوں کی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ اندھے اور بہرے نہیں ہوتے، وہ دیکھتے بھی ہیں اور بولو سنتے بھی ہیں، وہ دونوں کرتے ہیں. اور چونکہ قرآن کا جو اثر ہے وہ اپنی جگہ مسلمہ ہے، یہ بالکل اپنی جگہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کے اثر سے کوئی بچ نہیں سکتا. لیکن ایک ایسا بہت بڑا نفس کا جال ہے کہ اگر وہ پڑا نہ ہونا انسان پہ تو امام کعبہ کی بھی قرآن کی تلاوت اثر نہیں کرتی، کسی کی بھی تلاوت اثر نہیں کرے گی، کیونکہ وہ نفس کا جال ایسا بڑا ہے کہ وہ اگر پڑ گیا تو پھر آپ قرآن کے اثر سے محروم ہو جائیں گے. حالانکہ یہ اتنا بڑا اثر رکھتا ہے کہ قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹوٹ جاتا پہاڑ، اتنا وزن ہے اس. لیکن چونکہ وہ نفس کا جال وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سنی ان سنی کر دی، سننا نہ سننا برابر. جس نے ایسا کیا قرآن کے ساتھ تو قرآن اسے کبھی ہدایت نہیں دیتا کہ اچھا ٹھیک ہے چلو تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر جماعت ہوگی چلے جائیں گے. آپ کا مقصد اگر قرآن سننا نہیں ہے، قرآن آپ کو کچھ نہیں دے گا. یہ ہے نفس کا وہ جال جس میں لوگ پھنسے ہوتے ہیں، وہ سننا چاہتے ہی نہیں ہیں. اور کفار بھی یہی کرتے تھے. جب حضور اسلام قرآن کی تلاوت کرتے تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے، یہ کہتے تھے ہم نے سننا ہی نہیں. بس یہ ہے، انہیں پتا تھا کہ جو ہی ہم نے سن لیا نا تو یہ ایسا کلام ہے جو دل کے اندر تیر کی طرح جا لگے گا، یہ چھوڑے گا نہیں کسی کو. لہذا ایک دوسرے کہا کرتے تھے کہ ذرا نا کانوں میں انگلیاں دے لو، کلام سنو ہی نا، یہ بول کے آ رہا ہے، چھوڑو اس کو. تو یہ وہ وجہ ہے. اور اسی طرح کرتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں موجود تھے اور آپ اسلام کے ابتدائی دن ہیں، قرآن نازل ہوتا تو حضور اس کی آیات کو سنایا کرتے لوگوں کو. جب حج کا موسم آتا تو آپ منا میں چلے جاتے، مزدلفہ میں چلے جاتے، وہاں جا کے لوگوں کو قرآن کی آیتیں سناتے. اچھا یہ ایسے بدبخت تھے کہ یہ ایک ڈھول والا کرائے پہ لیتے اور اسے کہتے بھائی آج سارا دن تم نے اس کے ساتھ ساتھ رہنا، جہاں یہ بندہ بولنا شروع کرے تم نے ڈھول بنانا شروع کر دینا. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا بس تم نے پیسے لینے ہیں، تمہیں اس سے کیا غرض ہے، تم شام کو اپنی مزدوری لے لینا، ہاں جہاں یہ بندہ بات کرے ساتھ ڈھول شروع کر دو. اور یہ چاہتے تھے کہ جہاں حضور بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں،
اور قرآن سناتے ہیں تو جب ڈھول بج رہا ہوگا نہ کوئی سنے گا نہ کسی کو پتا چلے گا. تو اصل میں یہ مسئلہ ہے. قرآن کا سننا غور سے انسان کی روح تک اتار دیتا ہے قرآن کو. مل کے کہو سبحان اللہ. یہ آیات بہت بڑی، یہ کلام خدا ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ حسین ترین کلام. نہ یہ شعر ہے، نہ یہ جادو ہے، نہ یہ ایسا کوئی دیوانے کا کلام ہے، یہ اللہ کا اپنا کلام ہے. تو بتاؤ اس کی کیا ویلیو ہوگی. تو اس لیے قرآن مقدس کو سمجھ کے اور سن کے اگر کوئی محروم رہ گیا یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں. مکہ میں 3 کفار کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 3 کافر ایسے تھے کہ یہ چوری چھپے جا کے حضور کا قرآن سنا کرتے تھے. ایک ابو سفیان، ایک ابو جہل اور ایک اخنس بن شریک. یہ 3 کافر جو ہیں یہ چوری چھپے جاتے رات کو اور اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے اور اندھیرے میں سنا کرتے حضور جب تہجد کے وقت قرآن پڑھا کرتے تھے. تلاوت کلام کو یہ سنتے تھے. راکع دو جہاں جب تلاوت فرماتے تو کیا سما ہوتا ہوگا. یہ تینوں سنتے. تو ایک بار ایسا ہوا کہ جب روشنی زیادہ ہو گئی، یہ اسی مستی میں تھے، خیال ہی نہ رہا کہ دن چڑھ گیا. اور جب اٹھ کے جانے لگے تو ایک دوسرے سے ٹکر ہو گئی. پوچھنے لگے کہ خیریت اس وقت تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں. تو تینوں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے. کہا دیکھو جھوٹ نہیں بولیں گے، میں تو بھائی محمد کا قرآن سننے آتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا کہنے لگا میں بھی یہی کرنے آتا ہوں. تیسرا کہنے لگا میری بھی یہی حالت ہے، میں بھی قرآن ہی سننے آتا ہوں. تو تینوں ایک دوسرے سے پھر یہ کہنے لگے کہ عجیب ہے، صبح کے وقت ہم اسی شخص کی مخالفت کرتے ہیں اور رات کو ہم اس کا قرآن سننے آتے ہیں، تو کل سے کوئی نہ آئے. وعدہ ہو گیا، چلے گئے. اب رات ہوئی تو ابو جہل جو ہے اس کو نیند نہ آئے کیونکہ قرآن سنا ہوا تھا. وہ چھونا نو جنہ پیتی ہے پھر اونا نال کی بیتی ہے، جناد وچکاری توڑ دیتی جئی نیتی جئی نہ نیتی. چین نہ آئے تو اٹھ کے بستر پہ بیٹھ گیا. کیا کروں، وعدہ بھی کیا ہوا ہے اور وعدے کہ ہم سردار لوگ بڑے پکے ہیں، لیکن وہ کھچ ایسی تھی قرآن کی، وہ قرآن نے ایسا مزہ دیا ہوا تھا کہ اٹھا اور کہنے لگا کون سا ان دونوں نے آنا ہے، میں تو سنوں جا کے. اب وہ جو باقی 2 تھے وہ بھی یہی سوچ کے آ گئے کہ کون سا اس نے آنا ہے. اور یہ تینوں کی ملاقات پھر ہو گئی. اب جب تینوں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، وعدہ بھی توڑا گیا ہے، تو یہ مسئلہ کیا ہے. تو اخنس کہنے لگا ابو جہل تو بتا تجھے قرآن سن کے کیا لگتا ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. تجھے کیا لگتا ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا مجھے قرآن سن کے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ نہ شعر ہے نہ یہ جادو، یہ کچھ اور ہی پڑھتا ہے، یہ کچھ اور ہی پڑھتا ہے یہ شخص، اس کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس. تو انہوں نے کہا اچھا پھر کیا حل ہے؟ کہا حل یہ ہے کہ دیکھو ان کے قبیلے نے، بنو ہاشم نے مہمان نوازی کی تو ہم نے بھی مہمان نوازی میں حد کر دی. انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی خدمت شروع کر دی. انہوں نے کعبہ کی صفائی کی، ہم نے بھی صفائی شروع کر دی. انہوں نے مال خرچ کیا غریبوں پہ، ہم نے بھی شروع کر دیا. ہم نے ہر جگہ ان کی برابری کی ہے، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں ایک نبی آ گیا ہے، اب ہم نبی کہاں سے لائیں؟ لہذا ہم ان کے نبی کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے. باقی ہر جگہ برابری کر لی تھی، اس جگہ برابری نہیں ہو رہی، اس لیے تسلیم ہی نہیں کرنا، ورنہ اس کلام جیسا کوئی کلام نہیں ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. اس کلام جیسا کوئی کلام. ولید بن مغیرہ نے بھی یہی کہا تھا، جو حضور کا جادو اتارنے کے لیے بلایا گیا، اور اس نے جب حضور سے کہا تھا کہ
مجھے بلایا گیا ہے کہ آپ پہ کوئی جادو ہو گیا ہے، پڑھو، کیا پڑھتے ہو، سناؤ مجھے۔ تو حضور نے فرمایا اگر میں نے سنا دیا تو تم پڑھنے کے قابل نہیں رہو گے، پہلے تم بتاؤ تم کیا سنانا چاہتے ہو۔ تو اس نے کہا نہیں بچے، میں تمہاری بات سننے آیا ہوں، دیکھو میرے بال سفید ہو گئے، میری عمر تم سے 2 گنا ہے، میں سمجھ جاؤں گا تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم پڑھو، تم کیا پڑھتے ہو۔ تو حضور اسلام نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ وہ پڑھتے گئے اور اس کا رنگ فک ہوتا گیا، زرد ہوتا گیا، اٹھ کے بھاگا۔ ابو جہل نے جب دیکھا تو کہنے لگا کہ اے ولید، ہم تو تجھے بیمار کی صحت کے لیے لائے تھے، مجھے تو ہی بیمار لگنے لگا، تجھے کیا ہوا؟ تو ولید نے کہا سنو ابو جہل، میں نے ایسا کلام سنا ہے جس کا ظاہر خوشبودار اور باطن پھلوں سے لدا ہوا ہے۔ ایسا کلام سنا ہے کہ میں نے زندگی گزر گئی ایسا کلام کبھی کسی سے نہیں سنا، نہ یہ شعر ہے نہ یہ جادو ہے۔ یہ بس یاد رکھو جو میں نے اس کے اندر زور دیکھا ہے۔ میری ایک بات سنو، میری ایک بات سنو، میں نے جو اس کے اندر زور دیکھا ہے، یہ کلام ایک دن غالب آ کے رہے گا، یہ غلبہ پا جائے گا تمہارے اوپر۔ ایسا کلام یہ پڑھتا ہے کہ اس کلام نے تم سب کے اوپر غلبہ لے جانا ہے، لہذا ابھی میری بات مان لو، یہ جو کہتا ہے وہ تسلیم کر لو، مان جاؤ اس کی بات جو یہ کہہ رہا ہے، ورنہ تم اسے روک نہیں سکتے۔ کیسی پیاری بات کی اس نے، بولو۔ ربی اسلام کے ابتدائی دن تھے اور جب مکہ فتح ہوا وہ اس سے پہلے فوت ہو گیا ہوا تھا۔ کاش وہ زندہ ہوتا تو دیکھتا کہ اس نے سچ کہا تھا کہ یہ کلام ایک دن تم پہ غالب آ کے رہے گا۔ آج مکے کی ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آج مکے کے حرم میں جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ولید کی روح کو وہ جو آواز جا رہی ہوگی کہ میں نے یہی کہا تھا کہ ابھی مان جاؤ، اس کلام کے زور کے اندر بڑی طاقت ہے۔ لیکن شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ اس نے غور سے سنا تھا۔ بولیے، اس نے کیا کیا تھا؟ غور سے سنا۔ اب وہ غور سے سننا اس کو سمجھا گیا کہ یہ کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں باقاعدہ ایمان والوں کی، رحمان کے بندوں کی خوبی بنا کے سے اتارا کہ میرے بندے وہ ہیں جب بھی قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو اندھے بہرے نہیں ہوں گے، رک جائیں گے، سنیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، دھیان کریں گے، اس کے اوپر ڈسکس ہوگی، تفسیر کھولی جائے گی، دائیں بائیں آگے پیچھے سے تڑفلی مچ جائے گی۔ قرآن کی آیت آئی ہے، بتاؤ تو صحیح اس میں ہے کیا، غور کیا جائے گا۔ تو جب تک یہ رویہ نہیں آتا اسلام کی برکت ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ رویہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ کہو ذرا، انشاءاللہ کہو ذرا۔ یہ رویہ اللہ پیدا کرے کہ قرآن کی آیت کو جب بھی سنیں تو اس کے اوپر اسی طرح کا انداز ہونا چاہیے۔ ہم تو بیان کر ہی دیتے ہیں، آپ لوگوں کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ آپ خود اپنے لیول پہ اس پہ ریسرچ کریں، اپنے لیول پہ اسے کھولیں، اپنے لیول پہ پڑھیں، اپنے لیول پہ اس کو دیکھیں کہ میری بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ ساری علامہ صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، ساری مولوی صاحب کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، میرے لیے بھی قرآن اترا ہوا ہے، تو میں بھی تو کھولوں، میں بھی تو دیکھوں قرآن میں ہے کیا۔ جب تک یہ رویہ دونوں طرف نہیں آتا، اب دیکھیے صحابہ کو حضور اسلام نے کتنا قرآن کا شوق ڈال دیا، کتنا قرآن کے ساز شغف دے دیا، قرآن کے کتنے قریب کر دیا کہ ایک صحابی رسول وہ بہت دور رہتے تھے، کبھی کبھی حضور کی خدمت میں آتے تھے، مدینہ سے فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ تو آج تو سواریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، اس دور میں یہ سواریاں تو نہ تھیں، تو لہذا دور سے آنا مشکل ہوتا تھا، گرمی کے سفر کرنا۔ کبھی کبھی آتے، جب آتے تو جو قرآن کی آیتیں آئی ہوتی انہیں لکھ لیتے، واپس جاتے، پورا وقت پھر ان آیتوں کو یاد کرتے، ان کو سوچتے، سمجھتے، دھیان سے سمجھ لیتے، اور پھر اتنے دن کیا کرتے کہ مدینہ کے اس راستے پہ کھڑے ہو جاتے جہاں سے لوگ مدینہ سے آ رہے ہوتے، اور جو مدینہ سے آ رہا ہوتا اسے پوچھتے کہ بھائی یہ بتاؤ مدینہ سے آ رہے ہو؟ تو وہ کہتا جی مدینہ سے آ رہا ہوں۔ تو کہا تو بھائی جو نئی آیت آئی ہے
اسے لکھوا دو نا یار، کیا نئی آیت آئی ہے، میں اسے لکھ لوں، یہ بڑی دور ہے، میں جانا مشکل، تم وہاں سے آئے ہو نا، مجھے آیت دے دو۔ یہاں سے لوگ آتے ہیں نا بہت دور سے، تو لوگ پوچھتے ہیں اچھا آپ کس شہر سے ہیں؟ جی فلاں شہر سے ہیں۔ اچھا لائیں اس شہر کی کیا آپ تحفہ لے کے آئے؟ اس شہر کا کون سا کپڑا لائے ہیں، کون سی مٹھائی لائے ہیں؟ لوگ یہ پوچھتے ہیں۔ صحابہ مدینے سے آیتوں کا پوچھا کرتے تھے، آیتیں کون سی آئی ہیں، وہ آیتیں ہمیں بتا دیں جو اللہ نے بھیجی ہیں تاکہ ہم اسے پڑھ لیں۔ کوئی نہیں کوشش کرتا، اس پہ کوئی کوشش نہیں کرتا، اور بس اسی پہ سارے لگے ہوئے ہیں کہ تھوڑا سا جا کے وہ وقت پورا کرو جمعے کا اور گھر جاؤ۔ تمہیں جمعوں نے کیا دینا ہے، تمہیں جمعوں نے کیا دے دینا ہے اس طرح کی، جب تک تمہاری ایسی تمہاری روٹین ہے اور ایسا تمہارا جب تک طریقہ اور وتیرہ ہے، کیا جمعوں سے لے لینا تم، جب تک قرآن کے ساتھ ایسا رویہ نہ ہو۔ یہاں صرف علماء کی بات نہیں ہو رہی، سب کو کہا جا رہا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب بھی ایسے بندے میرے بندے وہ ہیں کہ ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کبھی بھی اندھے بہرے نہیں ہوتے۔ تو اللہ اس کی توفیق دے دے، انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ کہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی جو ایمان لانے کا واقعہ ہے وہ بھی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب آپ ایمان لائے تو اس کے پیچھے بھی یہی حکمت تھی، کیونکہ آپ بڑے ذہین، بڑے سمجھدار، بڑا ہی کین مائنڈڈ پرسن، آپ ایسے انسان ہیں جسے اللہ نے بڑی اعلیٰ ذہانت اور فطانت سے نوازا تھا۔ اتنے ذہانت، اتنی فطانت ہے کہ مکہ کے اندر آپ کی ہستی کو اور آپ کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ لوگ بلایا کرتے اپنے گھروں کے فیصلے کرنے کے لیے، پنچایت کے فیصلے کرنے کے لیے، بڑے بڑے جھگڑے جو کسی سے حل نہ ہوتے، کہا اب ایک ہی بندہ رہ گیا ہے، عمر کو بلاؤ، جو کہے گا وہ کر لیں گے ہم۔ اتنی ذہانت رکھتے تھے، لوگ ذرا سی بات سناتے تہ تک جا پہنچتے اور جا کے اس کا جواب دیتے، بھائی اس کا جواب یہ ہے، خبردار آئندہ سے یہ بات ہوگی، لوگ خاموش ہو جاتے، ایسی ذہانت تھی۔ تو صرف یہی معاملہ بنا کہ اس دن جب نکلے آپ کہ آج مسلمانوں کے نبی کو قتل کر کے آؤں گا اور آج تو نہیں چھوڑوں گا، تلوار لے کے نکل گئے اور اکیلے ہی نکل گئے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، بولو کیا بات ہے، کوئی ساتھ نہیں لیا، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اکیلے عمر نکل گئے۔ بھئی بندہ کسی کو لے لیتا ہے ساتھ، بھئی اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہوں، مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنا ہے، کوئی چھوٹی بات ہے؟ اکیلے نکل گئے۔ اتنی بہادری، اتنا جرری انسان کہ وہ کوئی گلی کا چھوٹا سا لڑکا ہے کوئی جس کو اس طرح جا کے آپ یوں کر دیں گے، لیکن پتا تھا کر سکتا ہوں، اکیلے نکل گئے۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں مل گئے، تیور دیکھے، انداز دیکھے، چہرہ دیکھا، ہاتھ میں تلوار دیکھی، پوچھ لیا عمر لگتا ہے کہ آج کسی کی خیر نہیں، لگتا ہے کسی کی خیر نہیں، آج تو جہاں جا رہا ہے رکنا تو نے ہے کوئی نہیں، یہ بتا جا کہاں رہا ہے؟ تو اچھا یہ بھی نہیں کیا کہ اسے آپ چھپا جاتے، کیونکہ معاملہ منصوبہ بہت بڑا تھا اور آپ چاہتے اچھا بھائی میری مرضی میں جہاں جا رہا ہوں جانے تو ختم، تم اپنا کام کرو۔ بتایا میں مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیے تو صحیح، حوصلہ دیکھیے، نہیں سمجھ آ رہی بات سمجھ رہے ہیں؟ حوصلہ کتنا بڑا تھا کہ آپ اسے چھپا سکتے تھے، آپ اسے راز میں رکھ سکتے تھے، بھائی کسی کو پتا چل گیا پہلے ہی مجھے پکڑ لے گا کوئی، لیکن اتنا جرری انسان، ایسا بہادر کہ کہتا جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں؟ سچ بول رہا ہوں، مسلمانوں کے نبی کے ساتھ آج یہ معاملہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نعیم جو ہیں وہ فرمانے لگے، فوراً ان کے ذہن نے کام کیا، سوچ نے کام کیا، کہا اس نے رکنا تو ہے نہیں، تو میں ذرا خبر کروں کسی طریقے سے وہاں جا کے، اتنی دیر اس کو ڈیویٹ کر دوں، بس اتنی دیر اس کا رستہ بدل دوں تھوڑی دیر کے لیے، بس وہاں جا کے خبر کر دوں، کیونکہ اس نے جانا ہے، بہت بڑا وہاں پہ فساد ہونا ہے، تو میں پہلے بتاؤں جا کے، میری ڈیوٹی ہے، میرے نبی کی حفاظت ہونی چاہیے۔ بلکہ کہو سبحان اللہ، میرے نبی کو پتا ہو کہ اتنا بڑا معاملہ بننے لگا ہے۔ تو آپ نے کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے ضرور جائیے، لیکن پہلے اپنے گھر کی خبر لیجئے۔ کہا میرے گھر کی خبر کیا مطلب؟ کہا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بہن ایمان لا چکی؟
آپ کی ہمشیرہ ایمان لا چکی ہیں، آپ کے بہنوئی ایمان لا چکے ہیں، آپ کو خبر ہے اس بات کی؟ اپنے گھر کی تو خبر لیں، آپ مسلمانوں کے پاس جا رہے ہیں، نبی کے پاس جا رہے ہیں، تو پہلے اپنے گھر کی تو خبر لیجئے۔ پتہ نہیں تھا، چونکہ علم میں نہیں تھا۔ کہا اچھا میری ہمشیرہ ایمان لا چکی؟ کہا ہاں مجھے علم ہوا ہے۔ وہیں سے پلٹ گئے۔ اب یہی وہ چاہتے تھے کہ یہاں سے ذرا پلٹے، میں ادھر خبر کروں۔ تو یہ پلٹ گئے تو حضرت نعیم حضور کے پاس جا کے عرض کی کہ حضور میں ابھی مل کے آیا، عمر آ رہے ہیں، راستے میں ملاقات ہوئی ہے، تلوار ہے ہاتھ میں، اور کہہ رہے ہیں کہ آج نہیں چھوڑوں گا۔ تو آقا اسلام نے خاموشی کا اظہار کیا۔ حضرت امیر حمزہ قریب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایمان لا چکے تھے۔ فرمایا عمر آ رہا ہے؟ کہا جی آ رہا۔ کہا کس ارادے سے؟ کہا حضور وہ تو قتل کرنے کے ارادے سے۔ کہا آنے دو، اگر تو کچھ بات بنی تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے آج اسے قتل کر دوں گا۔ یہ ہے امیر حمزہ، ورنہ اسی کی تلوار سے آج اسے نہیں چھوڑوں گا، آنے دو۔ ادھر حضرت عمر پہنچ گئے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب، سلام ہو ان کی قبر پہ، وہ اعلیٰ خاتون، وہ آپ کی ہمشیرہ، وہ آپ کی بہن حضرت فاطمہ۔ جب دروازہ کھٹکایا تو اندر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھیں آپ۔ پوچھا کون ہے؟ کہا عمر۔ سنا تو قرآن بند کر کے چھپا دیا، اندر آ گئے، اور آتے ہی بغیر کوئی پوچھے مارنا شروع کر دیا۔ یعنی آپ اس غصے کا اندازہ کریں کہ بہن کو یہ نہیں پوچھا کہ تو ایمان لا چکی ہے یا نہیں، مارنا شروع کر دیا۔ کس قدر آپ کے اندر اس وقت ایک غصہ ہوگا، کیسی کیفیت ہوگی۔ تو جب مارا تو آپ کے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچانے آئے، تو انہیں بھی مارا، اپنے بہنوئی پہ بھی ہاتھ اٹھایا۔ حالانکہ عرب میں یہ رواج ہی نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں کسی نے کہ اپنی بہن کے میاں کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی کر دیا۔ جب انہیں مارا نا تو حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ آج عمر کا معاملہ کچھ اور چل رہا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر مجھے جو لگ رہا ہے کہ جس ارادے سے تم آئے ہو نا، تم یہ سوچ کے آئے ہو کہ ہمیں اسلام سے ہٹا دو گے۔ جس ماں سے تم نے جنم لیا ہے میں نے بھی اسی ماں سے جنم لیا ہے، اس لیے یہ سن لو کہ اگر تم ہماری جانیں بھی نکال دو گے نا، ہم ایمان اور اسلام نہیں چھوڑ سکتے۔ اب جب یہ جملہ سنا نا تو میں نے ابھی کہا کہ آپ بڑے ذہین آدمی ہیں۔ لم یخروا علیہا صم و عمیانا، وہ اندھا بہرا نہیں ہوتا جو قرآن کی آیتیں سن لیتا ہے۔ فوراً سمجھ گئے کہ بات کچھ اور ہے۔ کہا اچھا، فوراً رک گئے، ہاتھ روک دیا، اپنی حالت بدل لی۔ کہا اچھا نہیں باز، کہا نہیں میری جان نکل جائے ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے۔ کہا اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ تم لوگ پڑھتے کیا ہو؟ یہ کون سی شے ہے جس نے اتنا تم لوگوں کے اندر جوش جذبہ بھر دیا، اتنا تمہارے اندر ایمان کی طاقت بڑھا دی ہے کہ تم کسی شے کا خوف ہی نہیں کرتے؟ کون سی شے پڑھتے ہو؟ فرمایا یہ قرآن ہے۔ نہیں چھوٹی سبحان اللہ نا بالکل، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ کہا مجھے سناؤ۔ کہا ایسے نہیں، وضو کرو، غسل کرو، صاف ستھرے ہو جاؤ، پھر میں سناتی ہوں۔ آپ نے وضو کیا، غسل کیا، بیٹھے، تسلی سے بیٹھ گئے۔ آپ کی ہمشیرہ نے سامنے قرآن کھولا، اور قرآن کھلا اور آپ نے سورہ طٰہٰ کی پہلی آیتیں پڑھی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ ہم نے قرآن تم پہ اس لیے نازل نہیں کیا نبی کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ ابھی یہی آیتیں پڑھی ہیں، تیسری آیت پڑھنے ہی لگی کہ حضرت عمر اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب دیکھا تو آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پوچھا عمر کیا ہوا؟ میں تو بھی پڑھنا شروع کیا ہے۔ میں بس کافی ہے میرے لیے، اتنا ہی کافی ہے۔ اور آپ سیدھا حضور کی بارگاہ میں جا پہنچے اور وہاں جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ غور سے سننے والوں کا یہ حشر، غور سے سننے والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اور قرآن واضح ہے، اکثر جگہوں پہ قرآن خود اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ مومنین جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں، اور ان کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں۔
استغفر اللہ، ہماری قوم کو کس طرف لگا دیا؟ قوالیوں پہ لگا دیا اور ایسی چیزوں پہ لگا دیا جس میں کوئی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، اور اس پہ سارے سر دھن رہے ہوتے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، آہا بڑا کلام پڑھا جا رہا ہے بڑا، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو بٹر بٹر دیکھتے ہیں بڈیڈروں کی طرح. کیوں؟ سمجھ جا رہی کیا پڑھ رہا ہے بھائی. اور یہی ان کے سامنے کوئی جو ہے وہ راگ لگائے تو اس پہ تھڑکیں گے پھڑکیں گے، اور جب قرآن پڑھا جائے گا تو اس پہ کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا. یہ ہے وہ مرض جو آج لگا ہوا ہے ہماری قوم کو، ہماری نسل کو، کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر وہ برکت وہ رحمت اترتی نظر ہی نہیں آتی. لہذا قرآن سننے والے سمجھنے والے آپ کو خار خار ملیں گے. ہاں آپ کو ناچنے والے گویے اور اس طرح کے راگ لگانے والے ہزاروں مل جائیں گے، اور وہ بڑے جو ہے وہ اونچ نیچ کریں گے اور ان پر نیچے کر کے راگ لگا کے لوگوں کو متاثر، لوگ بھی بڑے خوش ہوں گے. آہا کیا تقریر ہوئی ہے جی، کیا تقریر کی علامہ صاحب نے، مزہ آ گیا، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر مار مار کے گئے. اور قرآن پہ بات ہو رہی ہوگی تو ہوتا ہے تو اس وقت تمہارے اندر وہ اس طرح کی کیفیت کیوں نہیں اترتی؟ قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں کوئی جرجری کیوں نہیں آتی؟ قرآن پڑھتے ہوئے تمہارے چہرے کا رنگ کیوں نہیں بدلتا؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہے ہو تمہیں پتہ ہے تم قرآن پڑھ رہے ہو. اپنے شعروں کے اندر اسی کا اظہار کیا ہوں. اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، نیست ممکن جز قرآن زیستن. فرمایا اگر تم چاہتے ہو گرمی خواہی مسلمان زیستن، اگر تم مسلمان صحیح بننا چاہتے ہو، نیست ممکن جز قرآن زیستن، اس وقت تک تم مسلمان بھی نہیں ہو سکتے جب تک قرآن کا جز نہ بن جاؤ. بولو کیا نہ بن جاؤ؟ قرآن کا ایک جز نہ بن جاؤ. یہ قرآن کا جز ہے. یہ جس طرح قرآن کے صفحے ہیں، جب تک تم ایسے نہیں بن جاتے تم مسلمان نہیں ہو سکتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں. ارے ہاں کیا ہے، کلوں پہ پڑھ لیا، دسووں پہ پڑھ لیا، قبروں پہ جا کے پڑھ لیا. ابھی قبروں پہ پڑھنے کے لیے قرآن رکھا گیا ہے؟ جی میں امی جان کی قبر پہ گیا تھا، پوری یاسین پڑھ گیا ہوں. تو کیا اس لیے قرآن دیا گیا تھا تیری ماں کی قبر پہ یاسین پڑھنے کے لیے اترا؟ یہ کیا اس لیے اتارا گیا ہے؟ یہ کس کا انداز ایسا ہی ہے کیا؟ جس نے اس طرح قرآن کو استعمال کیا، قرآن اس کے ساتھ بہت بڑا معاملہ کر دے گا کہ آپ قرآن کو یوز کیسے کر رہے ہیں، کیسے استعمال کر رہے ہیں قرآن کو. آپ یاد رکھو توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی. قرآن آپ کو بہت بڑے مقصد کے لیے دیا گیا، آپ اس سے جو ہے قبروں پہ جا کے جو ہے یاسین پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کیا کلوں پہ دسویں پہ پڑھنے کے لیے اس کو رکھا گیا؟ تو یوں یہ انداز نہیں ہے. اور آئیے میں آپ کو صحابہ کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں، مل کے کہو سبحان اللہ. صحابہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے قرآن پڑھتے تھے؟ سب سے پہلے تو آپ ہی کا ذکر ہونا چاہیے. عشق رسول میں بھی آپ سب سے بڑے ہیں، بولو. قرآن میں بھی آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور قرآن کی آیات کو جس طرح سے قرآن کی آیات کو آپ لے کے جاتے اور جس طرح سے قرآن کی آیات کو آپ سمجھتے، کوئی صحابی ایسے نہیں سمجھتا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب مدینہ میں آپ آئے حضور کے ساتھ تو کچھ عرصہ گزرا، قرآن اترتا رہا، تو کتنا شوق ہوگا قرآن کا، قرآن کی کتنی دل کے اندر پڑھنے کی جستجو ہوگی، قرآن کے ساتھ کیسا شغف ہوگا کہ مدینہ کی کچھ عورتیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور ارشاد فرمایا کہ حضور ہمیں آپ سے ایک شکایت کرنی.
تو آپ نے فرمایا کس کی شکایت؟ کہا حضور بڑی معذرت کے ساتھ آپ کے ابو بکر کی شکایت کرنی۔ ابو بکر کی شکایت؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کی شکایت کیسے؟ اس نے ایسا کون سا کام کر دیا؟ کہا حضور بڑا مسئلہ بن گیا، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، اور ہم شکایت لے کے آئی ہیں، انہیں منع کیجئے، وہ ایک کام کرتے ہیں، وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں بڑی مسئلہ بن گیا ہمارے لیے۔ کہا کیا کرتے ہیں ابو بکر؟ کہا ابو بکر جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں تو اندر جب آواز جاتی ہے ہمارے گھروں میں، ہماری بکریاں کھانا کھانا چھوڑ دیتی ہیں، ہمارے بچے رو پڑتے ہیں، خود ہم رو پڑتے ہیں، ایسی آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آواز ہمارے دلوں کو چھلنی کر دیتی ہے۔ انہیں سے کہیں کہ اپنے منہ میں پڑھ لیا کر۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ کیسا شوق ہوگا قرآن کا، کیسا انداز ہوگا قرآن۔ اور پھر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ساتھیوں سے کہا کرتے، صحابہ سے، کہ اکثر صحابہ قرآن کی آیات آپ سے سمجھنے کے لیے آتے تھے اور ایک دوسرے سے شیئر ہوتا تھا۔ صحابہ کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ حضرت ابوبکر ہر آیت کو جانتے ہیں، لہذا ان سے پوچھا کرتے۔ اگر وہ اویلیبل نہ ہوتے، موجود نہ ہوتے، کہیں آگے پیچھے ہوتے، تو اگر کسی نے سمجھ نہیں ہوتی تو کہتے اب عمر سے پوچھو، عمر ساری آیتوں کو جانتے ہیں۔ مل کے کہو نا یار، کدھر ہو آپ سارے؟ سبحان اللہ تو بولو بھائی۔ کس کے پاس جاتے؟ حضرت عمر کے پاس چلے جاتے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، ان سے پوچھو۔ حضرت عمر اگر موجود نہ ہوتے تو سیدنا علی کے پاس سارے جاتے کہ سیدنا علی جو ہیں وہ سارے قرآن کو سمجھتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی اس وقت موجود نہ ہوتا، معاملہ کچھ ایسا ہوتا، تو سب کہتے کہ ایک اب مدینہ میں ایسا شخص ہے جو پورے قرآن کی ہر شے جانتا ہے، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات کریم۔ لہذا ان کے پاس جاؤ اور ان سے قرآن کی آیت سمجھ لو کہ اس آیت میں کیا لکھا ہے۔ یوں صحابہ ایک ترتیب سے چلا کرتے تھے۔ سب سے پہلے بولو ابو بکر، اس کے بعد حضرت عمر، پھر حضرت علی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اگر ان میں سے بھی کوئی نہ ہوتا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے وہ صحابی ہیں جو آقا اسلام کے ساتھ دن رات 24 گھنٹے رہتے تھے، صاحب النالین والعصا، ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، تو لہذا وہ بھی صحابہ کے اندر مشہور تھا کہ ان سے قرآن سمجھ لیا کر۔ تو صحابہ ایک دوسرے سے قرآن سمجھنے کے لیے جایا کرتے۔ آج وہ بھی ختم ہو گیا۔ کوئی آپس میں بات جب کرتے ہیں، دوست احباب بیٹھتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہو؟ سوچو نہ ذرا، کبھی ہوئی ہے کسی آیت پہ ڈسکس آپ کی؟ کبھی آپس میں کسی آیت پہ بات کی ہو کہ بھائی اس آیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اس آیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ شغف ہی کوئی نہیں، ختم۔ سجدے دیے گھر چلے گئے، سجدے دیے گھر چلے گئے، قرآن کے ساتھ شغف کہاں رہ گیا؟ تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ، نئے زمانے میں تم ہمیں پرانی باتیں سنا رہے ہو۔ دل میں آ رہا ہوگا خیال کہ یہ کون سی باتیں شروع ہو گئی ہیں؟ کون سنے اقبال تیری انجمن بدل گئی، علامہ اقبال نے یہی رونا رویا۔ کون سنے اقبال تیری انجمن بدل گئی، نئے زمانے میں تم ہمیں پرانی باتیں سنا رہے۔ آج کون کرتا ہے؟ آج ٹک ٹاک کا دور ہے، آج فیس بک دیکھنے کا دور ہے، آج واٹس ایپ پہ ٹکا ٹک لوگ لگے ہوئے ہیں، اور لگے ہوئے ہیں دن رات، وقت پہ وقت ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھی ہوئی ہیں، گرد پڑتی رہے ان پہ، قرآن کے اوپر موٹی موٹی گرد جمتی رہے، یہ پڑا رہے ٹک ٹاک کے اوپر، یہ لگا رہے فیس بک کے اوپر۔ اس کو کیا پرواہ ہے قرآن کی آیتوں کا کیا معاملہ ہو؟ جہاں تک صحابہ قرآن کے ساتھ ساتھ کس طرح کا انداز ہوتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں نے عرض کرنے لگا تھا کہ جب کوئی صحابی آپ سے آیت پوچھنے آتا تو سنیے، اور آپ پوچھتا کہ حضور یہ بتائیے اس آیت میں اللہ نے کیا حکم دیا، مجھے تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہی، ذرا بتا دیجئے اس آیت میں کیا معنی ہے۔ تو حضرت ابوبکر فرماتے بھائی بات سنو، جو پچھلی آیتیں ابھی آئی ہیں قرآن میں، کیا ان پہ عمل ہو گیا تمہارا؟ تو اگر وہ یہ کہتا نہیں حضور ابھی کر رہا ہوں، کہا فرماتے خبردار، اسے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے وہ جو پڑھی ہیں ان پہ عمل کر کے آؤ، پورا عمل کرو ان کے اوپر، اس کے بعد آنا تمہیں سمجھا دوں گا۔ تو یہ انداز ہوتا تھا۔ اور آپ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں ابو بکر اس وقت تک حضور سے اگلی آیت نہیں سمجھتا جب تک پچھلی آیتوں پہ عمل نہیں کر لیتا۔ اس وقت تک اگلی آیت نہیں لیتا میں حضور سے جب تک پچھلی آیت کو پوری طرح ذہن نشین کر کے سمجھ کے اس پہ عمل نہ کر لے۔ تو قرآن ہماری ذمہ داری ہے، انشاءاللہ تو کہو ذرا، اس کو اپنی ذمہ داری بناؤ،
نہ بھی بناؤ گے تو یہ ہے تمہاری ذمہ داری، اور تم نہ بھی سمجھو اس بات کو کہ یہ میری ذمہ داری کو نہیں، میری ذمہ داری تو کمانا ہے، میری ذمہ داری تو بچے پالنا ہے، میری ذمہ داری تو بہت سارے کام میں نے کرنے ہیں، میری ذمہ داری تو بہن کی شادی بھی ہے، میری ذمہ داری تو دکانداری بھی ہے، میری ذمہ داری تو فلاں ہے۔ تو یہ نئی ذمہ داری آج علامہ صاحب نے ہمارے ساتھ ڈال دی۔ آپ نہ مانیں، آپ کو یہ قیامت کے دن خود ہی منوا لے گا کہ یہ ذمہ داری تھی آپ کی، یہ ذمہ داری تھی جو پوری کرنی تھی، اس کی ہر آیت تمہارے اوپر ذمہ داری بن کے اتاری گئی ہے اور تم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اور اگر کوئی اس کو نہیں سمجھتا اور اس کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو گیا، تو وہ دیکھ لے گا حشر کے دن کہ اس کی حالت کیا ہوتی۔ تو اللہ قرآن میں اتنی بڑی آیت یوں ہی نہیں اتار رہا کہ میرے بندے، مل کے کہو سبحان اللہ، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب ان پہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اندھے بہرے نہیں ہوتے، ان کی حالت بہت زبردست ہو جاتی، کین مائنڈڈ، سمجھدار، پورا دھیان دیتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اللہ، اب آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ کیسا قرآن سے محبت تھی، کیسی قرآن سے پیار تھا، کیسا قرآن کے ساتھ شغف۔ اللہ، مجھے ہمت نہیں ہوتی یہ جملہ بولنے کی، کبھی سوچتا ہوں نا حضرت عمر کا قرآن کے ساتھ پیار، کیونکہ آپ تو ایک تو ایمان ہی آپ قرآن کی آیت سے لائے ہیں، بولو نا یار، بولیے، ایک تو آپ ایمان ہی قرآن کی آیت سے لائے ہیں، وہ آیت کریمہ سنی تو بس ختم ہو گئی بات، اور کہا جا کے ایمان لیا، قرآن نہیں بدل دیا۔ بلکہ اگر مجھے یہ کہنے دیجئے، مجھے اجازت دیجئے، مجھے یہ کہنا ہے کہ جب حضور کے پاس عمر ایمان لانے گئے تھے تو ساتھ قرآن بھی کھڑا تھا وہیں پہ، اور وہ لے کے گیا تھا آپ کو کہ یہ لے عمر آ گیا، میں لے آیا ہوں عمر کو آپ کے پاس، پڑھائیے کلمہ عمر کو۔ تو آپ کا ایمان تو ہے ہی قرآن کے ساتھ جڑا ہوا، جو آیت کریمہ سن کے ایمان لائے تھے۔ اللہ، یہ جملہ ان کے لیے جو کہا جاتا ہے، کتنی محبت تھی قرآن کے ساتھ کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سورہ بقرہ 10 برس میں سیکھی۔ ذرا اسے دہرا دو یار، ذرا بول دو میں نے کیا جملہ بولا یار، سارے بولو، ذرا بول دو، سارے بولو، ذرا بچو تم بھی بولو، سارے بولو، یہ اس کو یاد کرو، اس جملے کو بولو، کیا 10 برس میں سورہ بقرہ سیکھی آپ سے۔ مجھے بتائیے سورہ بقرہ 250 پارے ہیں، کتنی کو دے، خود عرب ہیں آپ، عربی نسل ہیں، مکہ میں ہیں، اور پڑھے لکھے لوگوں میں 18 پڑھے لکھے لوگ جو مکہ کے اندر اس وقت رہتے تھے، جنہیں پڑھنا لکھنا دونوں آتا تھا، ان میں حضرت عمر بھی ہیں، اور ایسے شخص ہیں جن کے لیے حضور فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ یار وہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جس کو پڑھنے لکھنے میں کوئی مسئلہ تھا، کوئی الفاظ میں مسئلہ تھا، کوئی اتنا ٹائم لگ گیا کہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے تھے کیونکہ زبان تو آتی نہیں تھی، لہذا تھوڑا تھوڑا، ایسا بھی نہیں تھا، اور ذہن کو اتنا ڈل نہیں تھا کہ ایک ایک لفظ کو بار بار سمجھانا پڑتا۔ مجھے بتائیں 10 سال لگ کیسے گئے، کس طرح 10 سال لگ گئے آپ کو؟ چلو کوئی ایسا شخص ہو جو بہت دور سے عجم سے آیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس سے چل کے آئے، ان کی زبان عربی تھی نہیں، وہ پہلے عربی سیکھتے، اس پہ عربی پہ کمانڈ لیتے، پھر حضور سے سیکھتے وقت لگتا، چلو ترجمہ آتا، سمجھ آتی۔ حضرت عمر 10 برسوں میں قرآن میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، تو بتائیے باقی قرآن کب پڑھا ہوگا؟ یارو تم سوچ رہے ہو میری بات، سمجھ رہے ہو میں کیا بول رہا ہوں؟ تمہیں بات سمجھ آ رہی ہے میری، میں کیا بول رہا ہوں؟ یہ ہمیں کس بات کی جلدی ہے، کس بات کی ٹینشن ہے کہ ہم جلدی پڑھ جاتے ہیں قرآن، تیزی سے پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ عمر جیسا شخص 10 برس میں سورہ بقرہ پڑھتا ہے، مجھے بتائیے کتنی گہرائی میں گئے ہوں گے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ کس آیت کا کیا کیا زاویہ سیکھا ہوگا؟ حضور مجھے بتائیں اس آیت میں فلاں جگہ کیا ہے، مجھے یہ بھی بتائیں۔ مہینہ ہو سکتا ہے ایک آیت پہ لگ گیا ہو، اس سے اگلے 6 مہینے اگلی آیت پہ لگ گئے۔ 10 برس میں سورہ بقرہ، بڑی احتیاط سے اگر آپ غور کریں تو 250 پارے بنتے ہیں۔ میں اس دن بیٹھا ہوا تھا تو تسلی سے میں نے وہ سپاروں کے صفحے گنے، تو ایک پارہ تقریباً 13-14 صفحوں پہ ہوتا ہے قرآن میں، عام نارمل جو قرآن ہوتا ہے بغیر تفسیر کے جو ہوتا ہے، 14 صفحوں میں قرآن کا ایک پارہ ختم ہو جاتا ہے۔
یعنی 28 2 پارے، اور اگر آدھا اور لیں تو 40 صفحے بنتے ہیں۔ 40 صفحوں پہ 10 سال مجھے کوئی سمجھا دے کیسے لگ گئے؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ کیسے لگ گئے 10 سال؟ یارو رکو، ابھی میں 2 فرض پڑھا دوں گا تمہیں، تم چلے جاؤ گے گھر، چھوڑو اس بات کو، 2 فرض میں پڑھا دوں گا، وہ میری ذمہ داری ہے، مجھے اس بات کا جواب دے دے 10 برس کیسے لگ گئے آپ کو؟ قرآن سے محبت بہت زیادہ تھی، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، قرآن سے پیار بڑا تھا۔ نہیں جانے دینا، ایک آیت کو بھی نہیں جانے دینا، ایک آیت کو بھی نہیں جانے دینا جب تک صحیح سمجھ نہیں جانا۔ اگلا جو 113 صورتیں، 114 ٹوٹل ہیں، ایک صورت پہ 10 برس لگ گئے، 113 صورتیں مجھے بتائیے کب پڑھی ہوں؟ اس میں کیا انداز ہوگا؟ ہم یہ بات سمجھ نہیں پا رہے، ہمیں یہ بات نہ ہمارے بھیجے میں جا نہیں رہی۔ ہم ایسی بد نسل قسم کے لوگ ہیں، ایسے عجیب قسم کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن کے اندر ٹھوکریں اور ان کو جو تھوڑیاں مار مار کے سمجھایا جائے پھر بھی انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اصل میں بات کیا ہو رہی ہے۔ بھائی سنو تو صحیح، عمر جیسا شخص 10 برس میں کیسے پڑھتا ہے؟ کیوں رکے آپ؟ اس لیے رکے کہ قرآن سے محبت بڑی تھی، قرآن کی ایک ایک آیت کے ساتھ جو شغف تھا وہ حد، اور اتنا قرآن سے پیار، اتنی قرآن سے محبت کہ آخری جب لمحات آئے تو بھی قرآن کی ہی تلاوت کرتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور سورہ نازیات شروع کی ہوئی تھی، سورہ نازیات پڑھتے ہوئے اس بدبخت نے پیچھے سے حملہ کیا آپ پہ، یوں میرا عمر جاتے ہوئے بھی قرآن ہی پڑھ کے گیا ہے دنیا سے، قرآن پڑھ کے گئے۔ آئیے میں آپ کو سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ قرآن سے کتنا پیار، قرآن کی تلاوت، اس قدر قرآن کے ساتھ شغف، اس قدر قرآن کے ساتھ شغف، اس قدر قرآن کے ساتھ محبت کہ جب آپ کا آخری وقت آتا ہے، پوری زندگی تو لمبی بات ہو جائے گی، بلکہ اللہ نے جو کمال لطف و کرم آپ پہ کیا ہے قرآن کے حوالے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کمال لطف و کرم یہ کیا ہے کہ اس وقت قرآن کی جو جمع کرنے کی حالت تھی، اور آپ کے دور مبارک میں چونکہ اسلام بہت پھیلا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 لاکھ مربع میل تک، جب آپ کی حکومت آئی تو اسلام 40 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا، بہت دور تک سلطنت عثمانیہ جا چکی تھی۔ اور اس وقت آپ کو یہ علم ہوا، کسی جگہ سے خبر آئی کہ کسی جگہ قرآن کی تلاوت پہ لڑائی ہو گئی ہے، 2 فریق آپس میں لڑ پڑے ہیں، فساد ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ پوچھا گیا، آپ نے بلا لیے لوگ، کہا قرآن پہ کیسے جھگڑا ہو گیا؟ کہا حضور یہ لوگ کسی اور علاقے سے وہاں پہنچے تھے، امام صاحب تلاوت کر رہے تھے اور امام صاحب نے اپنے لہجے میں زبر پڑھا ہے، جبکہ ان کے ہاں وہی لہجے میں زیر ہے، لہذا وہ یہ بات کرنے لگے کہ یہاں زبر نہیں ہے زیر ہے، امام کہتا ہے زبر ہے۔ تو اس طرح یہ آپس میں فساد ہو گیا، لڑائی ہو گئی۔ قرآن انہوں نے کہا تم غلط پڑھتے ہو، جبکہ یہ کہنے لگے تم غلط پڑھتے ہو، زیر والا ٹھیک نہیں ہے، زبر والا ٹھیک ہے۔ اس طرح آپس میں فساد ہو گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً معاملہ کو بھانپ لیا، فرمایا کہ یہ بات صحیح ہے۔ دیکھیے نا، آپ غور کریں، ہماری پنجابی کے بھی کتنے لہجے ہیں، بولو نا ذرا۔ سرائکی میں اور ہے، بولو، گجراتی میں اور ہے، یہاں لاہوری میں آؤ تو اور ہے، یہاں ہے پنجابی ہی، لیکن ہمارے ایک ہی خطے میں پنجابی کے بھی مختلف لہجے پائے جاتے ہیں، ہم مختلف انداز سے مختلف لفظوں کو بول جاتے ہیں، حالانکہ وہ پنجابی ہوتی ہے۔ تو آپ یہ بات سمجھ گئے کہ یہ اصل میں دور دراز چونکہ قرآن جا رہا ہے، تو اس لیے اب مسئلہ اب ہو گیا ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا اچھا سنو، لاؤ سب کو، سارے قرآن کو بلاؤ۔ بلایا گیا اور آپ نے فرمایا اب مجھے اس قرات کے اوپر لاؤ جو قرات حضور فرمایا کرتے تھے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، جو حضور زبر پڑھتے تھے وہ بتاؤ، جو حضور زیر پڑھتے تھے وہ بتاؤ۔ تو صحابہ اکٹھے ہوئے، جب وہ قرآن پڑھا گیا تو سب نے بتایا کہ یہ وہ قرآن ہے جو حضور پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس کو بٹھا کے سارا قرآن دوبارہ لکھوایا آپ نے۔ نہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ پتہ نہیں کدھر گم ہے۔ کم از کم ان کی اس خدمت پہ اونچا بولو ذرا کہ سارا وہ قرآن دوبارہ لکھوایا۔ دوبارہ لکھوا کے تو جتنے نسخے عالم اسلام میں چھپے ہوئے تھے ان سب کو بلوا کر ان سب کو تلف کروایا، اور وہ جو ایک نسخہ جو حضور کی ہی زبان اقدس کے الفاظ والا تھا اس کو چھپوا کر پورے عالم اسلام میں پہنچا دیا، اور یہ وہ نسخہ ہے جو میرے سامنے ہے اس وقت۔
یہ عثمان غنی کا کام. یہ مثال سیدنا عثمان غنی کے حصے میں آئی کہ آپ جامع القرآن ہیں، قرآن کو جمع کرنے والے. ایک قرات کے اوپر قرآن کو لانا، یہ سیدنا عثمان غنی کا وہ کارنامہ ہے جس پہ ہزاروں بار بھی آپ کو سلام کیا جائے تو کم. ورنہ اس قرآن کی اس تلاوت کو کوئی کہہ سکتا تھا کہ باقیوں نے کیسے پڑھا ہے. ہم وہی لفظ پڑھتے ہیں جو آقا دو جہاں کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے ہیں. یہ حضرت عثمان غنی کا. اور پھر جب وصال ہونے لگا تو اس وقت بھی آپ قرآن ہی کی تلاوت کر رہے تھے. اور جب آپ کو وہ زخم لگا، تلوار لگی، اور آپ کا خون مبارک جب گرا قرآن کی آیت کے اوپر، تو وہ قرآن کی آیت نیچے کیا تھی جس کے اوپر وہ خون گرا آپ کا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس اللہ کافی ہے عثمان تیرے لیے. اس کے اوپر خون کا وہ دبا. آج بھی وہ قرآن ترکی کے عجائب گھر میں محفوظ ہے، اور وہاں آپ کے خون کا وہ نشان فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے اوپر پڑا ہوا. اور یوں دنیا میں بے شمار شہید آئے، بولو بے شمار شہید آئے، جن کی شہادت کی گواہی، کسی کی شہادت کی گواہی زمین دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی آسمان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی تلوار دے گی، گولی دے گی، میزائل دے گا. عثمان کی شہادت کی گواہی خود قرآن دے گا. قرآن شہادت کا گواہ ہے. لہذا آپ قرآن کے ساتھ ایسا پیار کر گئے جو ایسا کوئی نہ کر سکا. آئیے میں آپ کو سیدنا علی کی بارگاہ میں لے جاؤں. میں کہ کہوں نا سبحان اللہ، قرآن سے کتنی محبت، قرآن کے ساتھ کتنا پیار ہے کہ خود اپنے بارے میں ایک دن ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، لوگوں سنو، مجھ سے پوچھو، آؤ مجھ سے پوچھو. آج عمر بھی چلے گئے ہیں، عثمان بھی زمین پہ نہیں ہیں، ابو بکر بھی وصال کر چکے ہیں، میرا نبی بھی دنیا سے جا چکا ہے، کوئی نہیں ہے جو اس وقت قرآن مجھ سے زیادہ جانتا ہو. آؤ مجھ سے پوچھو قرآن کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، نبی پہ کس حالت میں نازل ہوئی، اور حضور اس سے کیا معنی لیتے تھے. میں ہر آیت کو اچھی طرح جانتا ہوں. مجھ سے پوچھو قرآن کیسے نازل ہوئی. دعویٰ کر دیا. اور پھر بتایا، لوگوں نے پوچھا آپ جانتے ہیں قرآن کو، تو پھر بتائیے اسم اعظم کیا ہے، قرآن کی کون سی آیت اسم اعظم ہے. فرمایا سنو سنو، قرآن میں اللہ نے جو اسم اعظم اتارا ہے، سنو مجھ سے، قرآن کی ساری خوبیاں ملا کر اللہ نے فاتحہ کے اندر ڈال دی ہیں. مل کے بولو نا، ساری خوبیاں بولیے فاتحہ کے اندر ہیں. فاتحہ کی ساری خوبیاں اس کی بسم اللہ شریف کے اندر ہیں. بسم اللہ شریف کی ساری خوبیاں بسم اللہ کے با میں ہیں، اور با کی ساری خوبیاں با کے نیچے جو نقطہ ہے اس نقطے کے اندر ہیں. اور سنو وہ نقطہ علی ہے. وہ میں کتنا قرآن جانتے ہوں گے، کتنا قرآن کے قریب ہوں گے، اور کتنا قرآن پڑھا ہوگا. آپ کے بارے میں صحابہ ایک بات کہا کرتے تھے، مجھے وہ بڑی اچھی لگتی ہے آپ کی بات. صحابہ فرماتے ہیں ہم اکثر سفر میں جب ہوتے تو ایک شخص ہم میں ایسا تھا کہ جو سواری کو تیز بھی دوڑا سکتا تھا، اور اس سواری سے بھی تیز قرآن بھی پڑھ سکتا تھا. فرمایا وہ صرف علی تھے. علی اتنی تیز گھوڑا دوڑاتے کہ ہم اس سے پیچھے رہ جاتے، لیکن جب غور سے ہم سنتے تو علی اسی سے گھوڑے سے بھی تیز اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اتنی تیز آیتیں پڑھتے تھے، اتنا عبور تھا قرآن کے اوپر. اللہ. آئیے آخری بات کر کے بات ختم کروں، جس پہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے. سارا جسم حسین سہیدہ تیرا نال پروتا، پھر بھی سید ریت تتیتے نیت نماز کھلوتا. سیدنا حسین کو کتنا پیار تھا قرآن کے ساتھ، کتنی محبت رکھتے تھے قرآن کے ساتھ. قرآن کے اجل حافظ تھے، اور مسجد نبوی کے امام، قرآن کے حافظ، 50 پیدل حج کرنے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب اللہ نے شہادت کا موقع دیا تو اس وقت لوگوں نے سنا، جب آپ کی جسم اقدس کو کاٹ دیا گیا، آپ کے سر اقدس کو کاٹ دیا گیا، اس وقت بھی لوگوں نے سنا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. غور سے سنا تو خیال آیا کہ کدھر سے آ رہی ہے آواز. غور سے سنا تو آپ کے جسم اقدس سے جو سر جدا ہوا ہے، اس سر کو جو نیزے کے اوپر لٹکایا گیا ہے، اس نیزے کے اوپر جو سر ہے اس کی زبان ہلتی ہے، اور وہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز. وہاں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں.
تو جب تک یہ رویہ نہیں آتا ہمارا قرآن کے ساتھ، لم یخروا علیہا صم و عمیانا، اندھے بہرے ہو کے قرآن پہ نہ گرو، یوں ہی نہ پڑھتے جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے تم نیچے کیا چھوڑ گئے ہو؟ نیچے قرآن کی آیت میں کیا لفظ تھا؟ تمہیں اندازہ ہے کیا پڑھ گئے ہو تم؟ رکو، اندھے کیوں ہو گئے ہو، بہرے کیوں ہو گئے ہو؟ رکو، اس کو غور سے دیکھو اللہ نے کیا کہا، لم یخروا، تم نے ایسے نہیں کرنا۔ تو یہ ہے وہ لفظ جو قرآن چاہتا ہے۔ قرآن اس طرح تمہیں پڑھانا چاہتا ہے، قرآن اس طرح تمہارے قریب رہنا چاہتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے بیٹھے ہوں گے جنہیں شاید ابھی صحیح طرح قرآن کا ناظرہ بھی نہیں آتا ہوگا، مجھے پتا ہے، یہ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اور اس سے بڑی بھی تکلیف کی بات یہ ہے کہ شرم پھر بھی نہیں آتی، کہ شرم بھی نہیں آئے گی کہ مجھے ناظرہ بھی نہیں آتا، کہ چلو میں کسی قاری کے پاس 15 منٹ روزانہ آدھا گھنٹہ جا کے ناظرہ ہی سیکھ لوں۔ نہیں کریں گے، عمر گزر جائے گی، قرآن کی تلاوت کی طرف بھی توجہ نہیں ہوگی، تو جب حشر کے دن کھڑے ہو گئے تو بتاؤ کس طرح قرآن کو جواب دو؟ یہ ذمہ داری کیسے پوری ہوگی؟ کس طرح تمہارا یہ ذوق بن جاتا ہے کہ تم ایسے ہی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہو؟ یہاں کے حکم یہ ہے کہ تم گزر ہی نہیں سکتے اندھے بہرے ہو کے قرآن کی آیت سے۔ تو آؤ اللہ توفیق دے دے، انشاءاللہ کہو، ارادہ کرتے ہو، انشاءاللہ کہو نا، ارادہ کرتے ہو نا کہ جہاں بھی آپ کو مسئلہ ہے اس کو حل کریں۔ آپ کو قرآن کی اگر ابھی نہیں آتی ہے، آپ کسی قاری سے رابطہ کریں، اس کو جا کے خود دیں، ٹائم دیں۔ جیسے دیکھو نا، کوئی بیماری ہو جاتی ہے، جاتے ہو نا اسپتال، بولو نا بھائی، پورا ٹائم دیتے ہو ڈاکٹر کو، بولیے، داخل بھی ہو جاتے ہو وہاں کہ مجھے داخل کر لیں کیونکہ میرا زیادہ پتا خراب ہو گیا، زیادہ جگر خراب ہو گیا، تو پھر داخل بھی ہو جاتے ہو بھائی۔ وہ کہتے ہیں نہیں 20 دن آپ کو رکھنا ہے ادھر، تو رہتے ہو، بلکہ فیس بھی دیتے ہو، وہ 20 دنوں کے پیسے بھی ہاسپٹل والے کو دیتے ہو۔ یار تم 20 دن کے لیے کسی قاری کے پاس جا کے قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کسی قاری کے پاس جا کے صرف اتنا کہہ دیں حضرت 15 منٹ دے دیں، میں مریض ہوں بہت بڑا، قرآن کا مریض ہوں میں، میرا علاج کر دیں، مرنے سے پہلے پہلے میرا علاج ہو جائے، خدارا مجھے قرآن پڑھا دیں۔ جاؤ یار، میری طرف سے میسج تمہیں چلا گیا، چلے جاؤ، اپنے اوپر رحم کرو، اپنی اولادوں پہ رحم کرو، جا کے اس کو کہہ دو کہ بھائی مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ اور پھر وہاں جاؤ، جب ایسا ہو جائے پھر وہاں جاؤ جہاں قرآن سمجھ کے پڑھایا جاتا ہو، مل کے کہو سبحان اللہ۔ پھر وہاں پہنچ جاؤ، مجھے پڑھنا آ گیا ہے، اب مجھے بتائیے کہاں سمجھ کے پڑھایا جاتا ہے، میں وہاں جا کے قرآن سمجھنا چاہتا ہوں، میرے رب نے قرآن میں کیا کہا۔ ایک آیت پڑھی ہے، ابھی تک گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا، آیت ہی نہیں ختم ہو رہی، اندازہ کریں۔ مزہ تو آیا نا قرآن پڑھنے کا، مولو نا، چس تو آیا کہ نہیں؟ تو وہاں پہنچ جاؤ جہاں قرآن سمجھایا جاتا ہے، اپنی ڈیوٹی دو، ہفتے بعد چلے جاؤ اور دیکھو کہاں پہ قرآن سمجھایا جا رہا ہے، وہاں بیٹھو جا کے، اپنے اوپر خود رحم کرو، چھوڑ دو کسی اور کو دیکھنا۔ علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، فلاں مولوی کیا کہہ رہے ہیں، فلاں عالم صاحب کیا کہہ رہے ہیں، چھوڑ دو بھائی، اپنی زندگی خود سنوارو، اپنے اوپر غور کرو۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن، خود اپنی طرف غور کر لو کہ یار مجھے نہیں آ رہا، جاؤ وہاں پہنچ جاؤ۔ تو آئیے آج یہ آخری میسج سورہ فرقان کا دے کے ختم کرتا ہوں کہ اللہ ہماری نسلوں کو قرآن کا خادم بنائے، اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ سچا شغف عطا فرمائے، قرآن کی سچی محبت عطا کرے، قرآن کے ساتھ کھچ عطا کرے، اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ بنا دے، قرآن ہماری پہچان بنا دے۔ ہم ہیں ہی قرآن والے، بس بھول چکے ہیں، اصل میں ہم قرآن والے ہی ہیں۔ آؤ اللہ دوبارہ اس قوم کو قرآن کی طرف پھیر دے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے ادا فرمائیے۔